سربلند خان صاحب، بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بجٹ کے حوالے سے بہت اہم اجلاس ہے، اور میرا حلقہ میں شروع کروں گا اپنے حلقے سے۔ میرا حلقہ بلدیہ ٹاؤن PS 112۔ اتنے اس بجٹ میں آج تیسری ٹرم ہے پیپلز پارٹی کی، اور وفاق میں بھی حکومت، اس کے باوجود میرا حلقہ بلدیہ ٹاؤن پینے کے پانی سے محروم ہے۔ وہاں پر پانی کا انفراسٹرکچر بالکل نہیں تھا، نہ اسی بجٹ میں رکھا گیا۔ لوگ پانی کے لیے ٹینکر کا استعمال کرتے ہیں، اور لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے، لیکن اس دفعہ بھی سندھ حکومت نے ہمارے حلقے کے لیے کوئی بھی میگا پروجیکٹ پانی کا وہاں نہیں رکھا، نہ ہی مجھے اس پورے بجٹ کی کتاب میں کوئی پانی کی نئی لائنوں کے لیے اسکیمیں نظر آئی ہیں، جبکہ وہاں آبادی جو ہے وہ زیادہ تر لوگ غریبوں پر مشتمل ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے پانی کا، جس پر آج لوگ پریشان ہیں۔ بڑے مہنگے ٹینکر کے ذریعے پانی خرید رہے ہیں، لیکن وہاں پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، میرے حلقے میں اسکول برائے نام 2-4 اسکول پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ٹیچرز بھی نہیں ہیں، ہیرونچیا کے بیٹھے ہوتے۔ میں تو گزارش کرتا ہوں آپ کی توسط سے CM صاحب سے، جو بجٹ انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے، اس میں بلدیہ کے لیے نئے اسکولوں کا کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نام ہو نئے اسکول کے، اور پرانے اسکول کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی چیزیں میں نے نہیں دیکھی ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ایک تو بلدیہ ٹاؤن کے لیے پانی کی نئی لائنوں کے لیے بھی پیسہ رکھا جائے، پانی کے لیے پمپنگ اسٹیشن کے لیے بھی رکھا جائے، اور جو ہمارے اسکول ہے جو اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے نئے فرنیچر، نئے ٹیچرز، اور ہر یونین کونسل کی سطح پہ کم از کم ایک اسکول ضرور ہونا چاہیے جس میں ہمارے بچے پڑھ سکے، کیونکہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک ہم ہیومن ڈیولپمنٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آشنا نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں پر ہیومن ڈیولپمنٹ کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں۔ وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں گے، اسکلڈ ہوں گے، تو وہ آگے بڑھ کے اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا حلقہ بلدیہ ٹاؤن اس ساری چیزوں سے محروم ہے۔ اسپیکر صاحب کی توجہ میں ایک طرف اور کرانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں پر تعلیم کے لیے ہمارے حلقے کے لیے پیسہ نہیں رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے صحت کے لیے بھی کم از کم ہمارے بلدیہ میں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ 2010 سے اس پہ کام جاری ہے، آج 2024 ہو گیا، وہ ہاسپٹل کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو میں CM صاحب سے آپ کی توسط سے پورے ہاؤس سے، ہمارے یہاں کے جو ہیلتھ کے جو ہمارے منسٹر ہیں ان سے، اور اس ہاؤس کی توسط سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہارٹ کا ہاسپٹل ہے وہ اس سال تقریباً کمپلیٹ کے بالکل اینڈ مراحل میں ہے، کہ وہ اسی سال 2024 میں وہ کمپلیٹ ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو ہارٹ کا ہاسپٹل ہے کارڈیو، وہاں آنے پر کافی ٹائم لگتا ہے، 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، مریض اسٹیبل نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے لیے خصوصی طور پہ اس ہاسپٹل کو بھی آپریشنل کیا جائے فی الفور۔ اس کے لیے پیسہ تو ہمیشہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ اس طریقے سے ہمارے پاس رشید آباد میں ڈسپنسری، ہمارے پاس میرے حلقے کے مختلف یونین کونسل میں ایک آدھ ڈسپنسری ہے، لیکن بہت ناپید ہے، غریب آبادی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہر یونین کونسل کی سطح پہ ایک ڈسپنسری اور ایک کم از کم 200 بیڈ کا ہاسپٹل بلدیہ ٹاؤن میں ہونا چاہیے، تاکہ وہاں کے غریب عوام کے لیے وہ سہولت یہاں میسر ہو جو
جاتے ہیں سول یا جینا ہاسپٹل 2 گھنٹے دور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے سندھ کے لوگ جو آتے ہیں وہ اس ایک ہاسپٹل میں آتے ہیں، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ وہاں پر اپنا علاج نہیں کر پاتے، کیونکہ وہاں پر اتنا بیڈ میسر نہیں ہوتے، علاج کے لیے وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی ایزیلی، جو وہاں پر ایک ہماری ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام تر سہولتیں وہ ان مقامی سطح پہ ان کو دیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس بجٹ کی کتاب میں مجھے کوئی وہ چیز اسپیکر صاحب نظر نہیں آئی میرے حلقے بلدیہ ٹاؤن کے لیے جو ضرورت ہے۔ میں اپنے حلقے کی عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، اور میں یہاں پر آواز اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سی ایم صاحب اور آپ کی توسط سے اس پہ اسپیشلی طور پہ صحت، تعلیم اور پانی کے لیے اسپیشلی طور پہ اس پہ اقدامات کیے جائیں، اور بجٹ میں اس کو شامل کیا جائے، ان نئے اسکیموں کو ڈالا جائے، اور ساتھ ساتھ وہاں کی عوام کے لیے بھی وہ تمام تر سہولتیں میسر ہوں جو ایک شہری کا حق ہے۔ اگر ہم کراچی کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں، وہاں کم از کم کہیں ہمیں ہاسپٹل یا اسکول یا کوئی چیز نظر آتی ہے، لیکن بلدیہ ٹاؤن بہت ہی زیادہ بیک ورڈ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سے فیضیاب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سولر کا اعلان کیا گیا تھا سی ایم صاحب کی جانب سے کہ جو 200 یونٹ کی کم جو یونٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو سولر دیا جائے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے حلقے بلدیہ ٹاؤن میں چونکہ غریب آبادی ہے تو اس کے لیے بھی مخصوص ایک بجٹ مختص کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی وہ سولر کی سہولت میسر ہو۔ وہاں کے لوگ بھی جو غریب ہیں، بجلی کا بل پے نہیں کر سکتے، ایک تو لوڈ شیڈنگ اتنی ہے، بجلی کے اوپر بھی ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، سبسڈی ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جس سے غریب آدمی اپنا بجلی کا بل پے کر سکے۔ اسپیکر صاحب، تقریباً 15 سال ہو گئے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، لیکن یہ بات بھی زیر غور ہے کہ کیا ہم نے تعلیمی جو ہمارا ادارہ ہے، جو تعلیم دینے کی ذمہ داری ہے، کیا ہم نے پورے سندھ میں وہ تعلیم ہم دے پائے ہیں؟ کیا ہمارے پاس گھوسٹ اسکولوں کی کوئی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ ہم نے میرٹ پہ بھرتی کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو پھر وہ بچے کیوں نہیں لکھ پڑھ پا کر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ ہم اگر اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسکول گھوسٹ ہیں، وہاں پر بھینسیں بندھی ہوتی ہیں، اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہوتے، تو اس طریقے کا معاملہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان اسکولوں کو آباد کرنا ہوگا، ان میں ٹیچر رکھنے ہوں گے، اور اس کے لیے ہم نے خطیر رقم رکھنی ہوگی جو ہم نہیں رکھ پائے۔ ہمارا بجٹ کا اکثر حصہ جو ہے وہ تعلیم اور صحت کے بجائے دیگر چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسپورٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیلی اور نیلی بسوں کا تو اجرا ہو گیا اور کچھ ہمیں نظر بھی آئے، لیکن سی ایم صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سندھ میں 6000 یا 5000 بسز کا کیا تھا، اس میں میرے خیال میں کوئی 100 یا 200 بسز آئی ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ کی توسط سے کہ کم از کم وہ 5000 بسوں کا جو وعدہ ہے وہ ضرور کم ہونا چاہیے تاکہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس طرح ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے، جس طریقے سے ہم سے وعدے کیے گئے تھے سندھ حکومت نے، وہ اب تک نہیں ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد میں بم بلاسٹ ہوا، وہ جو سلنڈر پھٹ گیا تھا اس میں بچے جھلس گئے، لیکن ہم حیدرآباد سے اس کو کراچی بنس وارڈ میں لے کر آئے، جبکہ حیدرآباد، لڑکانہ، میرپور خاص میں بھی اس طرح کے وارڈ ہونے چاہیے، کیونکہ اتنے دور سے بچے یہاں لانا یہ ثبوت ہے کہ کیا ہم اس سارے سبجیکٹ کے اوپر، مضمون کے اوپر اس پہ ہم کیا سنجیدہ نہیں ہیں؟ کیا سندھ میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس طرح کے بنس وارڈ، ان کے لیے وہ سہولت وہاں میسر ہونی چاہیے تھی، کیا وہ ہے؟ وہ میرے خیال سے بالکل نہیں ہے۔ کراچی آتے ہیں، کراچی سے وہ اپنا علاج کرتے ہیں، لیکن بہت دور ہے، اس پہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہم جاتے ہیں امن و امان کی جانب
تو امن و امان کی جانب جاتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر تقریباً 70 سے 80 سے زیادہ لوگوں کی جو موبائل سنیچنگ میں دیگر ڈکیتیوں کے اندر جانے گئی ہیں، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے پولیس ہے، وہ بجائے عوام کی پروٹیکشن کے بجائے وہ کہاں ڈیوٹیاں دے رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات کی ترسیل میں اضافہ ہو رہا ہے، گٹکا مافیا، ڈرگ مافیا، کرسٹال، یہ چیزیں کھلے عام آ رہی ہیں، اور پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس میں ہمیں ناکام نظر آتے ہیں۔ تو اتنی بڑی خطیر رقم اگر ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں تو ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت یہ فرض ہے۔ ہم نے دیکھا سندھ کے اندر کہ سندھ کے اندر جو ہے ہیپیٹائٹس سی کا ہزاروں کی تعداد میں لوگ شکار ہوئے، ایڈز کا شکار ہوئے۔ ہمیں صحت کے لیے اس کے لیے بھرپور اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ کو بنیادی جو ہاسپٹلز ہیں وہ کیوں ہوئے کہ سرنج غیر معیاری سرنج تھی یا استعمال شدہ تھی، جن کی وجہ سے وہ ایڈز یا ہیپیٹائٹس پھیلا ہے۔ تو ہمیں ان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد آباد میں ایک ہاسپٹل ہے جو وہ بھی 2010-11 سے زیر تعمیر ہے، آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اگر وہ بھی ہو جاتا تو عوام کے لیے بڑی سہولت ہوتی۔ اسپیکر صاحب، آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے دور میں جب کے الیکٹرک یہاں پر تھی، کراچی الیکٹرک، تو اس وقت ہمارے دور میں 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اور آج 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اس گرمی کے اندر۔ ہم نے اپنے دور میں آپ نے دیکھا کہ صحت کے لیے 10 لاکھ روپے کا کارڈ دیا، جبکہ سندھ حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو کرتی، یہاں کے لوگوں کو بھی 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ملتا، وہ اپنا فری علاج کراتے۔ اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کی توسط سے میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات کریں جیسے پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کیا تھا، اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے دور میں ہم نے محمود آباد کا نالا بنوایا، گرین بس دی، اس طریقے سے بڑے پروجیکٹ۔ آج دیکھیں فلڈ کے ابھی بارش جولائی میں شروع ہوگی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فلڈ کی سچویشن میں پھر پانی اتنا آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے روڈ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کے مکان گر جاتے ہیں، لوگ جو ہے پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اس طریقے کے پروجیکٹ ہوں جیسے ہمارے دور میں بنے تھی، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔